سوال ہم سے پوچھا ہے معاذ صاحب نے کراچی سے۔ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں مولوی شعبہ کوئی نہیں ہے، ہر شخص کو خود سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے، خود نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا آنا چاہیے اور روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ باقاعدہ ایک کوئی سیگمنٹ الگ کر لینا سوسائٹی کا کہ یہ مولوی حضرات ہی کا کام ہے اور یہ ان کی وہ ذمہ داری ہے، تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ یہ بات جو ہے نا من وجن درست بھی ہے اور من وجن غلط بھی ہے۔ درست وہی معنی ہے کہ ہر انسان کو، جو بھی مسلمان ہے، اس کو کم از کم اتنے مسائل آنے چاہیے کہ وہ روزمرہ کی زندگی گزار سکے، نماز پڑھ سکے، نماز پڑھا سکے، اسی طرح جنازہ پڑھا سکے، نکاح پڑھا سکے، اتنے مسائل آنے چاہیے۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں ماحول یہ بن گیا ہے کہ کسی آدمی کو دوسروں کو نماز پڑھانا تو کیا، خود نماز پڑھنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، جی، وضو کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا اور ایک دو صورت بھی وہ نہیں اچھی طرح سے پڑھ سکتے۔ تو ایسی صورت کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے لہذا سارے لوگ خود بخود کام کرتے رہیں۔ تو یہ کسی مجبوری کی وجہ سے یہ مولویوں کا شعبہ وجود میں آ گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ پہلے سرے سے یہ الگ سے ان کا امتیاز نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے سے لے کر ایک گروپ ایسا رہا ہے جن کے پاس لوگ مسائل کے لیے رجوع کرتے تھے، اور مثلا فقہاء صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ خاص ایسے صحابہ تھے جو لوگ سارے، بلکہ بقیہ صحابہ بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ خود عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک بڑے صحابہ سے پوچھ کر مسئلے یاد کرتے رہے اور پھر دوسروں کو بتاتے رہے۔ تو اس زمانے میں بھی ایک گروپ ایسا ہوتا تھا اور ہر زمانے میں رہا ہے جن کی طرف پیچیدہ مسائل کے اندر رجوع کرنا ضروری ہے، اور آج بھی اسی طرح ہے۔ اگر آپ چھوٹے موٹے مسائل یاد کر بھی لیں اور آپ کو آ بھی جائیں تو لیکن باریک مسائل، پیچیدہ مسائل جن کا تعلق جدید فقہی بنیادوں کے اوپر مبنی ہوگا یا ان کے اندر اجتہاد کی ضرورت ہوگی، تو ایسے مسائل عام آدمی کبھی بھی نہیں حل کر سکتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ شعبہ بنانا ہی پڑے گا۔ تو اس شعبے کی ضرورت بہت زیادہ سخت ہے، اور اصل مسائل وہی ہیں کہ روزمرہ کے مسائل تو عام حل ہو بھی جاتے ہیں لیکن اصل مسائل وہی ہیں۔ اس لیے اس سے طبقہ امت کے اندر موجود ہونا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں جن کی طرف لوگ رجوع کر کر اور ان سے مسائل معلوم کر سکیں۔ تو لہذا یہ مطلقاً نہیں ہے کہ اس شعبے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر جگہ اس کی ضرورت ہو۔ بعض جگہوں میں ضرورت ہے، بعض جگہوں میں ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ۔ ایک اضافہ کر دو، انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ اس کا کوئی ماخذ نہیں ہے دین میں کہ علماء کا الگ ایک طبقہ ہو، یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ماخذ موجود ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اس کا ذکر ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ تو یہاں طائفہ آیا ہے کہ ایک چھوٹی جماعت جو دین کی گہری سمجھ حاصل کرے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مثلا قرآن کی ایک اور آیت ہی یاد آ گئی کہ اس میں ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد انتظامی امور میں تو حکمران ہے، لیکن جہاں تک دینی امور ہے تو اس میں علماء مراد ہیں۔ تو علماء اتھارٹی ہے، اور ان کے اتھارٹی ہونے پر قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں۔ بالکل، جزاک